آداب ناظرین، شخصیت پروگرام میں آپ کا یہ میزبان سلیم امروہوی ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ کسی اہم ترین شخصیت سے درخواست کریں کہ وہ ان سے کچھ گفتگو کی جائے اور ان کے بارے میں کچھ ہم ناظرین تک ان کا تعارف بھی پیش کر سکیں۔ آج کے اس پروگرام میں اہم ترین شخصیت جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں پروفیسر ناشر نقوی صاحب۔ پروفیسر ناشر نقوی صاحب کی ادبی خدمات بہت ہیں، اگر اس حوالے سے ہم ان کا تعارف کریں تو اس کے لیے بہت وقت چاہیے۔ ان کی تعلیمی خدمات بھی بہت ہیں، ادبی خدمات بھی بہت ہیں۔ وہ بہت اچھے شاعر، ادیب، نقاد اور بڑے دانشور کی حیثیت سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں۔ سرزمین امروہہ سے آپ کا تعلق سید حسین شرف الدین شاہ ولایت کی اولاد میں ایک بڑے خانوادے سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ نے ریڈیو کی دنیا ہو یا ٹی وی کی دنیا، اس میں بھی آپ کی بڑی خدمات رہیں۔ اس کے بعد پنجابی یونیورسٹی پٹیالہ میں آپ بحیثیت پروفیسر ایک بہت عرصے تک آپ کی خدمت رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ دنیا بھر میں سیمینارز اور کانفرنس وغیرہ میں اپنے ملک ہندوستان کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناشر صاحب کے بارے میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ جس پروگرام میں بھی ہوتے ہیں اور جب مائک پر ہوتے ہیں اور بول رہے ہوتے ہیں تو سننے والا دور سے کھنچا چلا آتا ہے آپ کی آواز کے اٹریکشن میں، آپ کے بولنے کے انداز اور آپ کی جو نالج ہے جس موضوع پر بھی آپ بولتے ہیں، تو سامنے والا بڑا اس کا جی چاہتا ہے کہ آپ بولتے رہیں اور وہ سنتا رہے۔ بہرحال میں نے درخواست کی ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ کچھ وقت ہمیں دیں اور ہمارے اس پروگرام شخصیت میں کچھ ان سے گفتگو کی جا سکے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں بہت بہت شکریہ سلیم صاحب، بہت خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے ناظرین کو ذرا سا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا زندگی کا ایک اہم ترین سفر رہا جس میں آپ نے بلندیاں ہی حاصل کی، یہ جب آغاز ہوتا ہے، آپ ابتدائی تعلیم اور یہ تعلیمی سلسلہ ہوا، یہ آپ نے کہاں سے سلسلہ شروع ہوا اور ابتدائی دور کہاں گزرا؟ بہت طویل سفر ہے زندگی کا، اور اس کو مختصر بیان کرنا یہی بڑی بات ہوتی ہے۔ میں اپنی بات اپنے 2 اشعار سے شروع کروں جی کہ غور کرتا ہوں تو کوئی ذائقہ بڑھ جاتا ہے، غور کرتا ہوں تو کوئی ذائقہ بڑھ جاتا ہے، آندھیاں جھیلی ہیں پیڑوں نے بھی پھل کے پیچھے۔ واہ 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 واہ، سبحان اور اللہ۔ اسی غزل کا ایک شعر یہ ہے کہ بس یہی سوچ کے میں اپنے اٹھاتا ہوں قدم، روح چلتی ہے بزرگوں کی عمل کے پیچھے۔ واہ 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 واہ۔ اور آپ کے سوالات کے تناظر میں یہ کہ جھوٹے کردار کی دستار نہ سر پر رکھنا، بے ضمیری نہ کہیں ٹوک دے چل کے پیچھے۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، کیا آپ نے خوبصورت۔ 3 شعر سے میں اپنی زندگی کی گفتگو شروع کروں کہ میں جس دور میں پیدا ہوا، جی، امروہہ سے میرا تعلق، جیسے آپ نے فرمایا کہ حضرت شاہ ولایت صاحب سے جو امروہہ کے بزرگ اور امروہہ کے والی ہیں، جی، ان کی 19ویں پشت سے میرا تعلق ہے۔ جی، اور پھر یہ کہ جہاں تک آپ نے تعلیم کی بھی بات کی، جی، تو میرے خاندان میں تعلیم کا سلسلہ رہا، اور حضرت سید محمد میر عدل چیف جسٹس تھے اکبر کے دربار میں، جی، جی، اور وہ پھر سندھ کے گورنر بنے۔ تو تعلیم کو اگر میں دیکھوں اپنے خاندانی 40 نسلوں پہلے، جی، تو مولا کائنات حضرت علی کے سے رشتہ، پھر حضرت شاہ ولایت سے رشتہ، پھر میر عدل سے رشتہ، اور پھر یہ امروہہ کی جو سرزمین ہے، یہیں سے تعلیم کا سلسلہ رہا۔ میں 1954 میں امروہہ میں پیدا ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب زمینداری کا زوال اور غربت کا عروج ہو رہا تھا۔ جی، ہندوستان 2 ملکوں کے طور پر تقسیم ہو چکا تھا، جی، اور ہمارا شہر اس تقسیم کی زد میں تھا، اور ہر گلی کوچہ جو تھا رات کو آباد تھا اور صبح کو وہ سفر میں تھا۔
تو ایک ہجرتوں کا سلسلہ، لامکانی کا سلسلہ یہاں رہا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج جو موجودہ امروہہ والے ہیں ان کو جن لوگوں نے، جن بزرگوں نے 47 کے بعد یہیں رہنے دیا، ان بزرگوں کی میں بھی ایک اولاد ہوں۔ کیا کہنے۔ تو بہرحال آپ نے جیسا کہ اپنے بزرگوں کو یاد کیا اور یہ ذکر کیا کہ مولا کائنات باب العلم کے، ظاہر سی بات ہے آپ اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ نے بھی اپنے علم کے حوالے سے جو آپ کی جو خدمات ہیں وہ سفر نمایاں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے جیسے سفر کیے مختلف، یو پی سے آپ دہلی اور ہریانہ اردو اکیڈمی اور پھر پنجاب، تو یہ جو سفر کا سلسلہ رہا اس میں بھی آپ کی کوئی رہنمائی کر رہا تھا، یعنی ہر شخصیت سازی کے حوالے سے اگر ہم چاہیں؟ سلیم امروی صاحب، میں آپ سے عرض کروں کہ کیونکہ جو خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، جی، اگر سرکار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ سے لیجئے جی، تو وہیں سے ہماری ہجرتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، بے شک، مدینے سے مکہ، جی، پھر مولا علی بھی آئیے تو مولا علی کے زمانے میں وہ مدینے سے نجف، جی، پھر امام حسین کے زمانے میں آئیے تو کربلا، پھر امام زین العابدین کے زمانے میں آئیے تو وہ پھر وہاں سے سیریا، جی، اور پھر مدینہ، یعنی ہجرت ہمارا نصیب ہے، جی، اور شہادت ہمارا مقدر ہے۔ ہاں، ہاں، ہجرت اور شہادت دونوں کے بیچ میں جو ہمارا حوصلہ رہا ہے وہ ہمارا علم رہا ہے، ہماری تعلیم رہی ہے، بے شک، بے شک، کیونکہ تعلیم ہی ایک ایسا سہارا ہے آج بھی اور ہر زمانے میں رہا، جی، کہ جو انسان کو گرنے سے بچاتا ہے، ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ کیا کہنے، تو ہماری شناخت تعلیم سے ہے، علم سے ہے۔ جی، ہمارے بھی حالات، معاشی حالات بھی، سماجی حالات بھی امتحان میں آئے، جی، لیکن ہمیں جو تعلیم دی گئی اس تعلیم نے، امروہہ سے میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، جی، یہاں سے گریجویشن کیا، جی، پھر اس کے بعد میرے بڑے بھائی محمد رضا صاحب انگریزی کے پروفیسر تھے جی، ہریانہ میں، وہ مجھے وہاں لے گئے، کچھ عرصہ ہریانہ میں رہا، باقی تعلیم وہاں حاصل کی، پھر ایک ایم اے میں نے روہیل کھنڈ یونیورسٹی سے کیا، ایک ایم اے میں نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے کیا، اچھا، اچھا، اور پھر اس کے بعد میں پنجاب چنڈی گڑھ منتقل ہو گیا اور وہاں جا کے میں نے پی ایچ ڈی کی۔ جی، اردو کے علاوہ میں نے پنجابی زبان میں بھی کام کیا اور میں نے ماس میڈیا میں بھی کام کیا۔ جی، جی، تو یہ کہ تعلیم ہمیں اس کی کوئی حد نہیں ہے، جی، 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 بے شک، نہ کسی ایک سبجیکٹ سے محدود رہنا چاہیے، جی، جی، ہماری ضرورتیں کیا ہیں، جی، جی، اور اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو کسی مقصد سے پیدا کیا ہے، کیا کہنے ہیں، بے شک، تو اس مقصدیت کو پیش نظر رکھ کر ہجرت کا سفر، ہم نے یہ کام کیا۔ دوسرے یہ جو آپ نے سوال کیا کہ آپ کے شخصیت سازی میں، جی، جی، اور کن لوگوں کا کردار دوسری رہا؟ شخصیات کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ جی، جی، تو دیکھیے، ایک تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جن بزرگوں کی ہم اولاد ہیں ان کے کردار ہمارے سامنے ہیں۔ جی، اس کے بعد امروہہ میں جب یہاں کی جو فضا ہے وہ ہمیشہ ادبی رہی ہے، بے شک، یہ سرزمین اسماعیل امروہی کی سرزمین، یہ سرزمین مصطفی کی سرزمین، یہ سرزمین کمال امروہی کی سرزمین، یہ سرزمین عظیم امروہی کی سرزمین، جون ایلیا کی سرزمین۔ تو ان بزرگوں نے امروہہ کی جو ایک شناخت بنائی ہے، جی، سعادت امروہی کی سرزمین، جی، کہ تو ہم یہ سوچ کے کہ ہمارے بیک گراؤنڈ میں ہمارے بزرگ ہیں، جی، میں نے شعر عرض کیا تھا آپ جی، سے جی، ابھی جی، بالکل، کہ بہت بس یہی سوچ کے میں اپنے اٹھاتا ہوں قدم، روح چلتی ہے بزرگوں کی عمل کے پیچھے۔ کیا، میں نے بھی تعلیم کے ساتھ ساتھ ادب میں داخلہ میرا ہوا، جی، اور اس وقت امروہہ میں جو ممتاز اور معتبر شعراء تھے ہمارے دور کے، جی، وہ پاکستان ہجرت کر گئے تھے۔ جی، ان میں چاہے وہ نسیم امروہی ہوں یا شمیم امروہی ہوں، جی، نسیم صاحب رئیس یہاں سے امروہی چلے صاحب گئے، ہوں، رئیس صاحب چلے گئے، جی، اور کمال امروہی بامبے چلے گئے۔ جی، جی، یہاں ہمارے سامنے جو ہم نے اپنے شعور کی آنکھیں کھولیں، جی، تو یہاں عظیم امروہی وہ میرے لیے بڑے بھائی بھی تھے، میرا آئیڈیل بھی بنے، جی، اور میرے دوست بھی تھے۔ جی، جی، انہوں نے کن حالات میں میری شخصیت سازی کی، میرے پاس الفاظ نہیں۔ تو
پھر اس کے بعد اب روزگار کے سلسلے میں باہر چلا گیا جی. چنانچہ وہاں مجھے مہدی نظمی جیسے استاد شاعر کی سرپرستی حاصل ہوئی جی جی جنہیں انیس الاثر کہا جاتا ہے. جی جی جی. تو اللہ کا شکر ہے کہ 1987 تک جب تک ان کی حیات رہی جی میں ان سے قریب رہا جی. اور پھر یونیورسٹی سے وابستہ ہو گیا, روزگار سے وابستہ ہو گیا. جی تو ادھر نثر کی دنیا میں جب میں نے قدم رکھا جی تو پروفیسر محمد حسن, پروفیسر قمر رئیس, تنویر احمد علوی, یہ حضرات جی ان جی کرم فرما مجھے ملے جی اور محمد حسن صاحب نے ہمیں پڑھایا. جی. اچھا. تو اس سے بہت کچھ ہمیں حاصل ہوا. میں نے ماس میڈیا میں داخلہ لے لیا جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے. جی جی تو وہاں میں نے اسے ٹاپ کیا. جی جی روزگاری سلسلے سے میں پہلے آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہوا. جی. تو چنانچہ ہندوستان کی جو کریم تھی, ادبی کریم, وہ سب وہاں جمع ہوتے تھے. ہر شخص ایک انجمن تھا اور اس انجمن شخصیت سے میں مل کے سیراب ہوتا. واہ 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 واہ. یہ میرا سفر ہے. کیا کہنے ہیں. دیکھیے کتنے خوبصورت انداز سے ڈاکٹر صاحب نے یہ اپنے سفر بیان کیا کہ اور اپنے ان بزرگوں کو یاد کیا, ان کا ذکر کیا کہ جو میں نے ذکر کیا تھا کہ شخصیت سازی بھی یقیناً کوئی شخصیت جب نکل کر آتی ہے تو جن لوگوں کا ہاتھ رہتا ہے ان کو یاد رکھنا بھی بڑا اعلیٰ ظرفی ہے. یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ان لوگوں کا ذکر بھی کیا. ڈاکٹر صاحب کو مختلف اعزازات بھی ملے ہیں. یوں تو نہ جانے کتنی تنظیمیں ہیں جنہوں نے مختلف ایوارڈ سے نوازا, لیکن ایک خصوصی ایوارڈ ڈاکٹر صاحب آپ کو پنجاب سے ملا ہے جو پنجاب کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے. تو میری نالج میں ہے کہ وہ کسی خاص آپ کی خصوصی طور سے آپ کی شاعری پر ملا ہے, تو اس بارے میں ذرا سا میں سلیم صاحب جی سلیم امروی صاحب, آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی جی کہ 1966 سے حکومت پنجاب نے جو اپنا لینگویج ڈپارٹمنٹ قائم کیا جی اس نے یہ طے کیا ہے آج تک جی جی 2023 میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ ایوارڈ نان پنجابی کو نہیں دیا جائے گا. اچھا اچھا. میں پہلا شخص ہوں کہ جسے انہوں نے یہ ایوارڈ دیا. ارے دیکھیے کتنی بڑی بات یہ بھی ہے. جی اس کی وجہ یہ تھی اور ایوارڈ ملنے کا جسٹیفیکیشن یہ تھا جی وہاں میرے ایوارڈ میں جی کہ جب سے لینگویج ڈپارٹمنٹ بنا جی تو 2008 میں مجھے ملا تھا. جی تو جی 2008 تک کسی نے پنجابی ادب پر اتنا کام نہیں کیا جتنا نان پنجابی ناشی نقل نے کیا. دیکھیے بات ہے. تو ایک تو یہ کہ پنجابی ادب پر تو میں نے ایک تو یہ کہ پہلی بار 100 سکھ شعراء کو متعارف کرایا تھا. سکھ شعراء. پھر میں نے گرو نانک صاحب کی اردو شاعری, گرو گوبند سنگھ صاحب کی اردو شاعری, گرو ارجن دیو صاحب کی اردو شاعری کو اجاگر کیا. سکھ ازم پر میں نے کام کیا اور سکھ ازم کے ساتھ ساتھ میں نے تصوف پر کام کیا. واہ واہ واہ. تو یہاں بالکل کیونکہ سن 47 کے بعد پنجاب کا جو مسلم پنجابی تھا جی وہ تو پاکستان منتقل ہو گیا جی, اور ساتھ ہی ساتھ ہماری جو اردو رسم خط ہے وہ بھی وہاں منتقل ہو گیا. جی 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 جی. ادھر جو پنجابی ڈیولپ ہوئی جی یہاں کا پنجابی اردو رسم خط نہیں جانتا اور ادھر کا پنجابی گرمکھی رسم خط نہیں جانتا. اچھا یہ بھی ہے. میں نے دونوں رسم خط سیکھے. واہ 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 واہ. اور دونوں رسم خط سیکھنے کے بعد میں نے پنجابی میں بھی پوسٹ گریجویشن کیا. واہ 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 واہ. اس کے بعد تصوف پر میں نے کام کیا. ہاں میں بھی اسی پہ آتا لیکن جی جی جی. تو وہ ماشاءاللہ سے پھر ہمارا 2003 میں ہم نے صوفی فاؤنڈیشن بنایا. جی جی جی. اور پھر ایک تحریک اس کو بنائی, ایسی تحریک بنائی جی کہ پھر ہندوستان میں کیا بر صغیر میں جی پہلا بابا فرید سینٹر فار صوفی اسٹڈیز پنجابی یونیورسٹی میں ہم نے اسٹیبلش کیا. کیا بات ہے. میں اس کا پہلا ڈائریکٹر. واہ 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 واہ. چنانچہ میں نے میری نگرانی میں ہندوستان اور پاکستان میں جی 33 پی ایچ ڈیز صوفیزم پر ہوئی. ہاں 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 33 پی ایچ ڈی. ارے 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 جو کمپریٹو بہت بڑا کام. اسٹڈی ہوئی. جی 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 جی. اور پھر میری ہی تحریک پر لاہور کی بھی پنجاب یونیورسٹی نے بابا فرید سینٹر بنایا. اچھا انہوں نے بھی بنایا. پہلے آپ نے بنایا پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کی تحریک پر یہ. ارے اور ہم نے بابا فرید اور صوفیزم کو جی
دو پنجابوں کے بیچ میں ایک برج بنا دیا. تو یہ ایک بہت بڑا سلسلہ ہوا. میں نے پنجابیوں سے یہ کہا تھا کہ پنجاب 5 دریاؤں سے پہچانا جاتا ہے، لیکن چھٹا دریا آپ کو نظر نہیں آتا. وہ چھٹا دریا تصوف کا ہے. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ، بہت عمدہ. دیکھا ناظرین آپ نے، مجھے اس وقت وسیم بریلوی صاحب کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا. دیکھیے آپ امروہہ سے آپ نے ہجرت کا سفر شروع کیا، اور اس کے بعد آپ ہریانہ اور دہلی اور پنجاب تک کا، اور اس کے بعد نہ صرف اردو ادب بلکہ پنجابی ادب میں بھی اپنی پہچان بنوا کر اور ان سے اعزازات لینا، یہ بھلی اس قدر آپ کی خدمات ہیں کہ کیا کیا اس کا ذکر کیا جائے. یہ آپ کی مسلسل محنت اور یہ کسی ایک شعبے میں بھی اپنی شناخت بنا لینا ہی بہت بڑا کام ہوتا ہے. نہ کہ آپ نے اردو ادب میں بھی، پنجابی ادب میں بھی، اور خصوصی طور سے اگر ہم رسائی ادب کی طرف دیکھیں. دیکھیں سلیم صاحب، ادب جو ہے وہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ادب پڑھنے کی چیز ہے. جی، میں سمجھتا ہوں ادب جینے کی چیز. کیا بات ہے. جینا سیکھا. آپ ادب میں جینا سیکھیے. جب تک آپ جیئیں گے نہیں. اب اردو ادب میں ہم جو شاعری ہے وہ غزل کی شاعری سب سے بڑی شاعری مانی گئی. جی 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 جی. لیکن غزل کے علاوہ جو نظم ہے، اور نظم میں بھی خصوصی طور پہ مسدس اور مرثیہ. جی جی. غزل کا تعلق بزم سے ہے، اور نظم اور خاص طور سے مرثیے کا تعلق اور رزم سے. تو میدان عمل سکھاتا ہے مرثیہ. کیا بات ہے. چنانچہ میں نے غزل کے علاوہ مرثیے میں وہی کہہ رہا تھا کہ رسائی ادب کے حوالے سے آ جائیں تو پھر. اب رسائی ادب مذہبی نہیں ہوتا. جی. امام حسین یا مرثیہ یہ کوئی ایک خاص مسلک کی پراپرٹی نہیں ہے. انسانی زندگی میں کس قدر ہم لوگ بیداری لا سکتے ہیں. کیا بات ہے. انقلاب لا سکتے ہیں. کیونکہ جوش ملی آبادی نے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. جی. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں. حسین سمبل ہیں، وہ کوئی مذہبی کریکٹر اپنی جگہ. بالکل بالکل. تو ہمیں یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ ہمیں حوصلہ کون دے رہا ہے میدان عمل میں. کیا بات ہے. میدان عمل میں حوصلہ دینے والے کریکٹر ڈھونڈو. چنانچہ میرے لیے امام حسین اپنی جگہ میرے مذہبی مسلکی طور پر وہ میرے ہیرو ہیں. جی جی جی. میرے ماڈل ہیں. جی. لیکن میرے ماڈل گرو نانک صاحب بھی ہیں. جی. میرے ماڈل گرو نانک بھی ہیں. میرے ماڈل گرو گوبند سنگھ صاحب بھی ہیں. جی جی. کیونکہ جس طرح سے انہوں نے اپنی تحریک تصوف کے حوالے سے، صلح کل کے حوالے سے پھیلا، تو ہمیں مذہب کو بھی اسی طرح دیکھنا چاہیے، ادب کو بھی اسی طرح دیکھنا چاہیے. کیا بات. جہاں سے چراغ روشن دیکھے اس چراغ کی طرف ہمیں منتقل ہو جانا چاہیے اندھیرے سے. کیا بات ہے. کیا بات. تب تو زندگی ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں. کتنی عمدہ بات ڈاکٹر صاحب آپ نے کہی ہے کہ ادب جینا سکھاتا ہے، اور ادب کو ہم کہیں میں صرف اسے محدود نہ کریں کہ کسی ایک خاص فرقے کی رسائی ادب کو جوڑ دیا کہ ایک خاص فرقے سے منسوب. ایسا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی وضاحت کی اس کی کہ ادب جینا سکھاتا ہے. اور دیکھیں آپ کا تعلق تصوف سے بھی بڑا گہرا، آپ نے خود ہی بتایا، اور تصوف کے حوالے سے آپ کے جو پنجاب میں آپ کے کام ہیں وہ صوفی فاؤنڈیشن ہو یا. سلیم صاحب، جی. مان لیجئے ہندوازم میں بھگوان رام ہے. جی. تو وہ بھگوان اپنی جگہ ہیں وہ، لیکن وہ سعادت مندی کی ایک بہترین مثال ہیں. جی بے شک. ان کے والد نے جب ان سے کہا کہ آپ بنواس چلے جائیے، تو 14 سال کے لیے بنواس چلے گئے. میرا ایک شعر ہے، ہمیں تو اپنی زبان کا بھی کوئی پاس نہیں، وہ صرف رام تھا جو 14 سال بن میں رہا. تو زبان کا پاس کس نے کیا؟ اچھا، دیکھنا یہ ہے. جی. بالکل. چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، لیکن اگر یہ دکھائی دے رہا ہے. اور پھر یہ کہ تمام ادب نے جو کام کیا ہے کہ اردو ادب میں مان لیجئے رام چندر جی کا کریکٹر ہے، پوری چک بست کا مسدس دیکھ لیجئے، اور ہر شاعر نے
علامہ اقبال نے امام ہند کہا، امام ہند کہا ہے، تو کتنے ہمارے یہاں رامائن کے سلسلے میں اور گیتا کے سلسلے میں مسلم شعراء نے کام کیا۔ جی جی جی، اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ 1911 میں پنجابی میں وہاں کے پنجاب کے سکھوں نے سب سے پہلے قرآن شریف کا ترجمہ کیا تھا ہاں، پنجابی میں، اچھا پنجابی میں جو ہوا ہے، پنجابی میں ترجمہ کیا، اور وہ میں نے لاہور سے حاصل کر کے پنجابی یونیورسٹی میں محفوظ کرایا۔ ہاں، تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں۔ بے شک اللہ نے تو لکھا۔ اگر ہم اپنی نظروں کو ایک ٹانگے کے گھوڑے کی طرح سے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں گے جی، تو کہ صرف وہ آگے ہی کو دیکھے، بس جی تو جی، پھر ہم کچھ کر نہیں کر نہیں سکتے ہیں۔ واہ 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 واہ، بہت اچھی ادب بات کا ہے، کام چاروں طرف دیکھنا ہے، وہ بالکل بہت ماشاء اللہ آپ اتنے کام کر رہے ہیں، آپ کے چینل اتنے کام کر رہے ہیں، آپ کو سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے دیکھنا پڑے گا یقیناً، کہ ہر منظر کے پیچھے پس منظر ہے، بے شک، ہر شخصیت کے پیچھے کوئی بڑی شخصیت ہے، بالکل میری شخصیت سازی اگر ہوئی ہے تو نہ جانے کتنوں نے کی، کوئی بھی آپ کو چلتے چلتے کچھ نہ کچھ سکھا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، بہت اچھا، بہت سچی بات کہی آپ نے۔ سیکھنے کا عمل اگر جاری ہے تو آپ کا اس سے سفر ہے۔ بالکل، اور مجھے وہ امام زین العابدین کا بھی وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب وہ راہ چلتے کوئی جانور سڑ رہا تھا تو لوگوں نے کیا تو امام نے کہا کہ یہ دیکھیں اس کے دانت کتنے چمک رہے ہیں، یعنی اس کے اندر بھی ایک خوبی دیکھ لی۔ بالکل تو کسی کے اندر سے اچھائی دیکھ لینا، یا اس کی کوئی آپ نے جیسا ذکر کیا، تو ہمارے ہاں تو اتنے مذاہب ہیں، اتنے فرقے ہیں، تو ہر جگہ اچھائی بھی موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کی آپ زیادہ تر اچھائیاں ہیں تو ہر چیز کو اچھائی میں دیکھیے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہر مذہب ہو یا فرقہ ہو، وہ اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ انسان اچھا بنتا ہے یا نہیں بنتا یہ اس کا اپنا عمل ہے کہ اس سے کیا حاصل کرتا ہے۔ سلیم صاحب، میرا ایک شعر ہے کہ ہر شے کو دیکھنے کی ہے اپنی الگ نظر، جی، اس واسطے کسی سے شکایت نہیں ہوئی۔ کیا بات ہے، اچھا ہے، ہر ایک کا اپنا اینگل ہے، جی، بہت اس کو دیکھنے دیجئے، آپ کیوں مجبور کر رہے ہیں کہ میری آنکھوں سے دیکھیں؟ کیا بات ہے، بہت اچھی بات کہی، واہ اپنا مشاہدہ، اپنا تجربہ چاہیے زندگی۔ کیا کہنے ہیں۔ دیکھا ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے کتنی خوبصورت باتیں اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے، بڑی اہم باتیں ہیں جو، اور ڈاکٹر صاحب کے تجربے بھی ہیں۔ اصل میں نہ صرف ڈاکٹر صاحب نے کسی ایک مذہب کی قید میں رہ کر یا ایک شہر کے حدود میں رہ کر سفر کیا ہے اپنی زندگی کا، بلکہ انہوں نے بڑا کھلی نظر سے اور تمام مذاہب کا مطالعہ بھی کیا ہے، اور جبھی تصوف سے آپ جڑے اور تصوف کے حوالے سے اتنا کام کیا آپ نے، اور آپ کی شاعری کے حوالے سے بھی آپ کی کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں مختلف اصناف میں، اور نثر میں بھی آپ کی بہت اہم کتابیں آئی ہیں۔ اس حوالے سے ذرا کچھ ہمارے ناظرین کو ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ آپ کی جو پہلا جو یہ کتابی سلسلہ شروع ہوا۔ میرا پہلی کتاب تشنگی، میرا ایک مسدس ہے، جی، مسدس آیا تھا وہ پہلا، وہ 1978 میں، جی، بہت اسے پسند کیا گیا تھا۔ اب ہم جو تشنگی ہے، زندگی صرف تشنگی ہے، جی بے شک، تو اس کو اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ زندگی ایک تشنگی ہے اور ہمارا عمل اس کو سیراب کرنے کے لیے، پوری زندگی جو ہم سانسیں لے رہے ہیں وہ سیرابیت ہے، اور جو ہم ہیں وہ تشنگی ہے، تو یہ ایک سلسلہ جاری ہے۔ اس کے بعد میرا ایک سلسلہ، ایک مجموعہ آیا وسیلہ، جی، اور پھر تیسری چیز آئی، تیسرا میرا مرثیے کا مجموعہ آیا تھا آفاقیت۔ بہرحال یہ شعری مجموعے آفاقیت، لالہ زار صبح، اور پھر در نجف، اور پھر غزلوں کے مجموعے، جی، کئی شعری مجموعے مسلسل اس کے بعد تو سلسلہ رہا۔ جی، لیکن جو میری نثری کتابیں آئیں، میری 8 کتابیں تو ہریانہ اردو اکیڈمی نے چھاپی۔ اچھا، جب میں ہریانہ اردو اکیڈمی میں تھا، جی، کیونکہ میں وہاں کا فاؤنڈر ایڈیٹر رہا۔ اچھا، تو اس کے 2 میگزین بھی آتے تھے، جمنا تٹ اور ایک خبرنامہ، جی، بڑے مقبول رہے ہیں یہ دونوں، اور اس کا پبلیکیشن جو تھا وہ میرے سپرد تھا۔ اچھا، تو میری نگرانی میں اس کی 8 کتابیں تھی، تحریک آزادی میں اردو کا حصہ، اور پھر یہاں سے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہریانہ کے شعراء، بساط فکر، اور یہ وہ بہت جی۔ پھر جب میں پنجابی یونیورسٹی میں چلا گیا تو میں نے پہلی بار فیض احمد فیض کی کلیات
بہت چھپی ہیں، لیکن پنجابی یونیورسٹی سے جو چھپی وہ گرمکھی میں پنجابی میں وہ میں نے ایڈٹ کی. اچھا. اور اس میں خاص بات یہ تھی کہ فیض احمد فیض کا پنجابی کلام بھی شامل کیا. اچھا. جو اردو والوں کو معلوم نہیں کہ فیض نے پنجابی میں بھی شاعری کی ہے وہاں. جی تو کیونکہ ان کا تعلق سیالکوٹ سے تھا، بیسیکلی پنجابی تھے، ان کی مادری زبان پنجابی تھی. جی جی جی. چنانچہ میں نے ان کی پنجابی شاعری کو اس کلیات میں شامل. اچھا اچھا اچھا. اردو پنجاب اور سکھ شعرا یا پنجاب اور اردو افسانہ اور تصوف، اور ایک انگریزی میں کتاب آئی میری جی جی انڈین ہیریٹیج اینڈ صوفیزم. جی 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 جی. تو اور اس کے بعد میرے خیال سے 6 کتابیں تصوف پر ہی مسلسل. 2017 میں ریٹائر ہونے کے بعد جب میں یہاں آ گیا، تقریباً اب بھی 6 کتابیں میری یونیورسٹیوں میں پنجاب کی سلیبس میں شامل ہیں. ماشاءاللہ. ارے صاحب کیا بات ہے. اس کے بعد یہاں آ کے تصوف، ادب اور ادب ساز جی جی میری ایک کتاب آئی، وہ ضخیم سی کتاب. جی 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 جی. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ تصوف سے کیوں جڑے ہوئے. جی میں نے ہم قافیہ 3 لفظوں کے ساتھ ایک جملے میں کہتا ہوں جی کہ تصوف صرف خیر ہے. جی. اس میں نہ کوئی غیر ہے نہ کوئی بیر ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. کتنا خوبصورت آپ نے بھائی. واہ 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 واہ. صرف خیر ہے، نہ اس میں کوئی غیر ہے نہ اس میں کوئی بیر ہے. واہ 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 واہ. اور یہی ہماری ہندوستانی شناخت، یہی ہندوستانی شناخت. تمام ادب اسی پر کھڑا ہوا ہے. بے شک بے شک بے شک. چنانچہ میں نے بابا فرید، بلے شاہ، سلطان باہو، ان سب کو سمیٹا، وارث شاہ. جی. تو ان پنجابی شاعروں کی کو اردو میں بھی منتقل کرایا میں نے پنجابی یونیورسٹی سے. جی جی. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ سلسلہ جاری. اور اس کے بعد پھر یو پی اردو اکیڈمی نے پھر میری ایک کتاب چھاپی جو ساغر خیامی سے متعلق. جی 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 جی. وہ آئی 2017 میں. جی 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 جی. پھر میں نے امروہہ کی اپنی ذمہ داری سمجھی کہ 800 سال میں حضرت سید حسین شرف الدین شاہ ولایت کا کوئی تعارف نہیں تھا. وہ بڑا اہم آپ نے اس کام کی. جی جی. وہ چھاپا. جی 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 جی. اور پھر جو ایک کام سلیم امروہی صاحب میں ضرور بتانا چاہوں گا جس پہ مجھے ناز ہے. جی. کہ مجھ سے اللہ نے ایک کام لے لیا کہ پنجاب کے سمانہ شہر کو جی 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 میں نے اسے اجاگر کیا بحیثیت پنجاب وقف بورڈ میں ممبر کے طور پر. پہلا ممبر بنا تھا میں. جی جی. 2004 میں اپنی کمیونٹی سے. جی جی. تو چنانچہ وہاں ایک اگنورڈ شہر کو جہاں ازائی کلچر تھا اس کو بھی میں نے سمیٹا. وہاں کی مساجد، امام باڑے اور درگاہ جو امام علی رضا کے صاحبزادے کا حرم ہے، اس کے لیے 18 برس میں نے کام کیا اور اس سے متعلق دستاویزات جمع کی. اور پھر اس پر میری ایک نئی تازہ کتاب بھی آ گئی. تو بہرحال وقت کب اور کیا لکھوا لے. جی جی. آپ نے کبھی تصور میں نہیں سوچا ہوگا کہ اتنا اہم کام بھی مجھ سے مولا لے لیں گے. کہ دیکھیے امام علی رضا علیہ السلام کے صاحبزادے کی وہ روضہ جو اس وقت ہندوستان بھر نہیں بلکہ دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں، وہ آپ نے وہاں پر اس کا پورا ایک درگاہ قائم کروا دینا اور اس میں تعارف ہو جانا. اور پھر اس کا کریڈٹ دیکھیے پنجاب وقف بورڈ کو جاتا ہے. کوئی شک نہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کو جاتا ہے. پنجاب گورنمنٹ نے ہی اس پر پیسہ لگایا ہے. نیئر اباؤٹ 2 کروڑ روپیہ لگا چکی ہے اور وہ سلسلہ جاری ہے. جی جی جی. لیکن کسی بھی سرکار کو موٹیویشن تو بالکل بالکل ضروری ہے. بالکل. جب تک ہم ڈاکومنٹ نہیں دیں گے تو کیسے کرے گی کام نہیں. بالکل بالکل. وہ ڈاکومنٹس میں نے جمع کر کے ارے ارے اللہ کا شکر ہے یہ کام. جی ارے بڑا اہم کام کیا آپ نے. یہ واقعی ایسا ہے کہ خوش نصیبی ہے یقیناً آپ کی. یوں تو بہرحال وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے ناظرین کہ جی چاہتا ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جب کچھ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. اور کتنے کام ہیں ڈاکٹر صاحب کے. ایک شخصیت یعنی مختلف اداروں میں مختلف شعبوں میں آپ نے اتنا کام کیا ہے کہ بالکل پھر جب کرتے ہیں آج بھی قلم اور کاغذ سے رشتہ ایسا مضبوط ہے آپ کا کہ مسلسل کتابی سلسلہ آج تک. دیکھیے سلیم صاحب میں یہ دیکھ رہا ہوں مایوسی بھی ہوتی ہے لیکن میں ذرا نئی نسل سے گزارش بھی کرنا چاہتی ہوں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو جہاں بھی آدمی روزگار کر رہا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد
اپنے آپ کو سبکدوش سمجھ لیتا ہے. جی یہ ہوتا ہے. اب میں ریٹائرڈ ہو گیا, میں آرام کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ میں ریٹائرڈ ہو کے زیادہ ایکٹیو ہوا ہوں. جی میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مسلسل اپنا ایک, کیونکہ اب میری عمر بھی 70 برس کی ہونے کو آ گئی. جی لیکن میں اپنے آپ کو جی آج کے جوانوں سے زیادہ ایکٹیو سمجھتا ہوں. ایکٹیو ہیں آپ ماشاءاللہ. جی جی جی. اور یہ سوچ کے کہ اللہ نے ہمیں جو خلق کیا ہے اس کی کوئی وجہ ہے, ہم سے وہ کوئی کام لینا ہے. ہاں بے شک. تو کام کرتے رہیے, یہی عبادت ہے, یہی صحت ہے, یہی مقصدیت ہے. ہاں 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 بالکل بالکل بالکل. اور آپ تو شکرانہ اللہ کا ادا کیجئے. جی جی. اور اپنی ہمت کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھیے, چاہے وہ قلم کا ہو چاہے وہ قدم کا ہو. کیا بات ہے. تو جب تک یہ سفر جاری نہیں رہے گا جی 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 کوئی نہیں پوچھتا. اب پتہ نہیں کون اللہ مجھ سے کیا لکھوا لے, جی سماج مجھ سے کیا لکھوا لے. میں نے اب کوئی پلان نہیں کیا جی کہ میں کیا لکھوں گا. وقت مجھ سے کیا لکھوا لے وہ مجھے نہیں معلوم. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. تو مسلسل دیکھیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کا بھی سفر جو آپ نے بتایا بھی, اور حقیقت بھی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ناصر بھائی اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد اور زیادہ مصروف نظر آئے ہمیں. اور وہ آپ نے بتایا بھی کہ دیکھیں یہ تھکنا نہیں ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ ناصر بھائی کا جملہ, ڈاکٹر صاحب کا جملہ بھی ایک بڑا حوصلہ عطا کرتا ہے ان لوگوں کو جو لوگ تھک کر ریٹائرمنٹ کے بعد یہ سوچ لیتے ہیں کہ اب ہماری یہ زندگی کا جو ہمارا کام تھا باخر اب تھک چکے ہیں, اب ہم آرام کی زندگی گزاریں. لیکن آرام دیکھیں, آرام اسی میں ہے ڈاکٹر صاحب, جب آپ نے کام کرتے ہیں تو اس میں آپ اور اپنی تازگی آپ اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں, تو اس میں جو ہمت اور اس میں جو حوصلہ مل رہا ہے تو آپ کو جوان رکھے ہوئے ہیں. تو دیکھیے آپ نماز پڑھ کے جو سکون محسوس کرتے ہیں, جی جب جائے نماز سے اٹھتے ہیں تو ایک خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کا کوئی فریضہ ادا کیا. جی جی جی. تو سماج بھی ایک عبادت ہے. جی جی جی. اس کا آپ نے کوئی فریضہ ادا کیا تو آپ کو اپنے اندر ہی خوشی محسوس ہوتی ہے. ہاں بے شک بے شک بے شک. آپ اپنی ضمیر کی عدالت میں مطمئن رہیں. ہاں ہاں واہ واہ واہ. جب تک آپ اپنے ضمیر سے اپنی ذات سے مطمئن ہیں, جی چھوڑیے ادھر ادھر کی آوازیں تو بہت سی ہوتی ہیں. جی جی جی. تو ہمیں آوازوں کے شور میں اپنی خاموشی کو سب سے بلند کرنا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. واہ 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 واہ, بہت عمدہ بات کہی آپ نے. اور دیکھیں ناظرین کتنی عمدہ ڈاکٹر صاحب کی یہ گفتگو, اور کتنا عمدہ بات کہی ڈاکٹر صاحب نے کہ انسان جب اس دنیا میں آیا ہے تو پروردگار اس سے کیا کچھ کام لینا چاہتا ہے, تو ہم اس میں کہاں تک کامیاب ہیں ہمارے اوپر اس نے چھوڑا ہے کہ ہم اس میں کس لگن سے اس میں کامیابی. پروردگار کامیابیاں آتا کہ جب کرتا ہے جب ہم اپنے اندر کچھ ہم اسے کر کے دکھانے کا ہمارے اندر جذبہ ہو اور ہم کوشش کریں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی پوری لائف دیکھیں کہ اس میں آپ اردو ادب کے حوالے سے آپ کی خدمت, اور پھر پنجاب ادب تو آپ نے ذکر کیا ہی, لیکن پنجاب میں رہ کر آپ پنجابیوں میں ان تمام اس زبان میں رہتے ہوئے آپ نے اپنا اس رول اس انداز سے ادا کیا کہ آپ لگتا ہی نہیں تھا کہ آپ اردو زبان سے زیادہ پنجابی زیادہ جانتے ہیں یا اردو. تو اس میں اور پھر آپ تصوف کے حوالے سے جب آپ نے مطالعہ کیا, خواجہ معین الدین چشتی جیسی عظیم شخصیت جو ہندوستان کی اتنے عظیم صوفی, جب آپ نے اس حوالے سے تمام صوفی گھرانوں اور صوفی مزارات کا نظر ڈالی, تو آپ تصوف میں آپ نے اتنا کام کر ڈالا. ایک صوفی سینٹر پنجاب کو ایک خوبصورت صوفی سینٹر کی صورت میں قائم کیا, اور صوفی فاؤنڈیشن کے اہم رکن کی حیثیت سے آپ نے بہت کام کیا. یقیناً آپ نے جو بھی کام کیا ہے وہ تاریخ کے حوالے سے جتنی بھی کتابیں آپ کی آئی ہیں, سید شرف الدین شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی جو آپ نے اہم کتاب ایک سماج کو تحفہ دیا, اور اس کے علاوہ بھی جو میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی چاہتا ہوں آخر میں تھوڑا سا, یوں تو آپ نے دنیا بھر میں سفر کیے ہیں, ہندوستان کے مشاعروں میں بھی, سیمینار کانفرنس مختلف پروگرامس میں بھی, ہندوستان سے باہر بھی ہندوستان میں بھی, اور میں نہیں سمجھتا کہ جو پچھلے دور میں شعراء جو اہم لسٹ ہے جو اس وقت نہیں رہے, لیکن چاہے وہ خمار صاحب ہوں یا چاہے وہ کیفی اعظمی ہوں یا کون علی سردار جعفری سے لے کر آج تک کافی بڑی
بھی فہرست ہے جو نہیں رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ نے بہت وقت گزارا ہے، مہدی نظمی صاحب کے آپ کے استاد بھی رہے ہیں، وہ لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ جو مختلف پروگراموں میں شرکت کی، کوئی ایسا واقعہ اگر جو ہمارے ناظرین سے آپ شیئر کرنا چاہیں جو ایک اس پروگرام کی ایک یادگار تھوڑے سے ہمارے ناظرین کے ذہن میں بن جائے، کیونکہ آپ کے بہت سارے واقعات ایسے ہوں گے جو اس وقت آپ کے ذہن میں آ گئے ہوں گے کہ میں کون سا واقعہ اس وقت آپ نے ناظرین سے شیئر کیا؟ میں وہ کسی انڈیویجول کے ساتھ واقعہ اپنی جگہ ہے، دوسری بات یہ عرض کروں جی کہ آپ نے جیسے عرض کیا کہ میں نے سردار جعفری کے ساتھ بھی مشاعرہ پڑھا ہے، بیگل صاحب کے ساتھ بھی جی میں نے بڑے بڑے عظیم شعراء احمد فراز اور میں نے فیض احمد فیض کی بھی میزبانی کی ہے، وہ اچھا دیکھیے جب یہاں آئے تھے جی تو وہ راہی معصوم رضا کے بڑے بھائی پروفیسر مونس رضا صاحب کے یہاں قیام تھا، اور میں اس وقت ان کے ساتھ ہی وابستہ تھا روزگار میں۔ اچھا تو فیض صاحب کی میزبانی کا شرف بھی رہا۔ ارے دیکھیے کتنی، اور بڑے بڑے شعراء جی مجھے اچھا وسیم بھائی ہمارے لیے ماڈل ہیں، وسیم بریلوی بہت زبردست، بے شک، اور آپ کے اچھے دوستوں میں ہیں، بالکل مجھے معلوم ہے، بدر صاحب ہم سے بہت قریب رہے، بلکہ بشیر بدر کی مسز کا ایگزامنر بھی میں ہی رہا۔ اچھا جی ہو، تو یہ سب اپنے سلسلے اپنی جگہ۔ جی مشاعرے ہمارے شعراء کی معاشی اور مالی ضرورت ہو سکتے ہیں، میں نے بھی اس سے فیض حاصل کیا، لیکن مجھے وہ شعراء بہت پسند ہیں کہ جنہوں نے کاغذ پر اپنے آپ کو محفوظ کیا۔ کیا بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یہی تاریخی کا بات ہے کہ سردار جعفری آج مشاعروں میں چاہے وہ فلاپ شاعر رہے ہوں لیکن وہ زندہ رہیں گے، کیونکہ وہ اپنی ادب سے کوئی پیغام دے گئے، تو شاعروں کو بھی کوئی پیغام دینا چاہیے۔ مشاعروں کی حد تک داد اپنی جگہ ہے، جی داد بھی لیجئے اور اس کا اعزازیہ بھی لیجئے، لیکن سب سے بڑا اعزازیہ یہ ہے کہ آپ ادب کو دے کے کیا جاتے ہیں، کیا بات ہے، کوئی کارنامہ آپ نے کیا یا نہیں کیا۔ تو ایسی کتابیں بھی ضروری ہیں۔ دیکھیے شعراء سے بہت توقع کی جاتی ہے، جی ہمارے شعراء بہت کچھ دے کے گئے ہیں، جی اور اللہ کا شکر ہے آج بھی دے رہے ہیں، لیکن یہ کہ آنے والا زمانہ ان سے توقع بہت کچھ کر رہا ہے، کیا کہنے ہیں، ان سے یہ بھی چاہتا ہے کہ آپ ہماری رہنمائی کیجیے۔ شاعر سب سے پہلے رہنما ہوتا ہے، اگر آپ رہنما ہیں اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، تو آپ زندہ رہیں گے، ورنہ مشاعرے ختم ہوئے، زندگی ختم ہوئی، آپ بھی بھلا دیے جائیں گے۔ تو اپنے زندہ رکھنے کے لیے کوئی چراغ روشن کر جائیے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ مشاعرے چراغ نہیں ہیں، مشاعرے وقتی طور پر انٹرٹینمنٹ ہیں، بہت ضروری ہیں یہ بھی، جی یہ بھی بہت ضروری ہے۔ چنانچہ اسی لیے میں نے مشاعرے کے اسٹیج سے تھوڑا سا میں بچتا ہوں، لیکن بہرحال مشاعرے کا اسٹیج ہو یا کوئی بھی اسٹیج ہو، آپ بچنا چاہیں، لیکن وہ آپ کو نہیں چھوڑنے والے ہیں، کیونکہ آپ اسٹیج کے حوالے سے بھی آپ کا اتنا کام ہے، اور کتاب کے حوالے سے اور کاغذ کے حوالے سے بھی آپ کا اتنا کام ہے۔ میں آخر میں بس ڈاکٹر صاحب یہ چاہتا ہوں کہ شاعری ایک تخلیقی عمل ہے، پروردگار نے ایک شاعر کو یہ صلاحیت عطا کی کہ وہ مصرع کہہ لیتا ہے، نظم کہہ لیتا ہے، یہ ودیعت ہے، گاڈ گفٹ ہے یہ۔ بہرحال یہ پڑھ لکھ کر خالی شاعر بن جانا، شاعر بنتا نہیں ہے، شاعر پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، اگر میں یہ بات صحیح کر رہا ہوں تو، لیکن اس شاعر کے اوپر پروردگار نے اس کو اتنا اختیار دے دیا ہے کہ اس فن کا استعمال کیسے کرے، یعنی وہ سماج کو ایک اچھا سماج قائم ہو سکے، اپنا پیغام۔ محرم میں یہ گفتگو ہو رہی تھی علماء سے، کبھی کبھی میری محبتوں کی بھی گفتگو ہوتی ہے اور پھر تلخ بھی ہو جاتا ہے، تو اکثر علماء شعراء کو اعتراض کا ہدف بناتے ہیں، تو میں ان سے یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے شاعر کے ایک مصرے پر آپ پورا اشرا پڑھ لیتے ہیں، کیا بات ہے،
لیکن آپ کے پورے 10 دن کے اشرے سے ہمیں کوئی ایک مصرع نہیں مل سکتا. کیا خوبصورت بات کہی ہے آپ نے, حقیقت یہ بھی ایک سچائی, بالکل سچائی ہے. ایک مصرے پر تو پڑھا جا سکتا ہے, ایک مصرے پر آپ پورے اشرے پڑھ رہے ہیں. غریب نواز کی ربائی شاست حسین بادشاہ حسین, کتنے مولوی روز پڑھتے ہیں اسے. جی. اچھا, غزل کے حوالے سے دیکھیں تو غالب کے ایک مصرے پہ پورا سیمینار ہو جائے گا, پورا سیمینار ہو جائے گا. کیونکہ وہ دیکھیے کوزے میں سمندر سمیٹنے کا جو فن ہے اللہ نے شاعر کو دیا ہے کوزے میں. بالکل. یہ بہت بڑا فن ہے ہمارے. تو اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھا لی ہیں نا, ذمہ داریاں بڑھی کہ ابھی اس کا استعمال کیسے کرے گا. یہ دیکھیے, یہ ہے اب وہ سمجھتا ہے کہ اس کا استعمال صحیح کر رہا ہے تو وہ کامیابی ہے. اور اگر تو یہی میں دیکھیے, آپ وہ کوزہ بنیے جس میں سمندر سمٹ جائے. جی. اگر آپ سمندر سمیٹ کے کوزہ سمیٹ رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں. ہاں, واہ. سمندر مت بنیے, کوزہ ہی بنیے. ہاں, کیا بات ہے, کیا بات. اور وہ تبھی بن پائیں گے کہ جب آپ کاغذ کی زمین پر کھڑے ہو جائیں. کیا بات ہے, واہ. آخر میں ڈاکٹر صاحب 2 جملوں میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان شعراء بھی اور یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, تو آپ جو یہ نئی نسل ہے شعراء کی, اس سے کہاں تک مطمئن ہیں, اور کوئی خاص پیغام ان کے لیے اگر کوئی دینا چاہیں تو ذرا سا اپنے. دیکھیے, نئی نسل بیچاری بہت اس وقت پریشان ہے. جی. اس لیے کہ جو ہمارے سینئر شاعر تھے ان کے لیے حویلیوں کا کلچر تھا. جی. پھیلے ہوئے زمینداری کا کلچر تھا, معاشرہ تھا. جی. اب دنیا کی آبادی اس قدر بڑھ چکی جی کہ اب وہ بیچارہ فلیٹس میں جی رہا ہے. سانس لینا تو مشکل ہو گیا ہے, دشواریاں بہت بڑھ گئی ہیں, روزگار کی دشواری. ادھر جو پوری دنیا میں کووڈ نے اس وقت متاثر کیا ہے, تو روزگار بھی نہیں ہے. جی. اور پھر موضوعات بھی نہیں ہیں. جی. دیکھیے, موضوعات بھی کمی ہے, ظاہر سی بات. موضوعات کی کمی کیا ہوئی کہ مثال کے طور پر کہ شاعری کے لیے ایک حسن چاہیے تھا. جی. اب وہ حسن پردے میں ہی نہیں ہے, تو ایٹریکٹ کا ہے, تو وہ بات ہی ختم ہو گئی. غزل کہاں بھی چیز میں صرف محبوب کا چہرہ ہی حسن نہیں ہے. جی. ہے نا, پورے ماحول میں, معاشرے میں حسن, جس تصور میں وہ شاعر پھر وہ غزل ڈالتا تھا, وہ کیا بھی نہیں. جی. اسے سانس لینے میں تو پرابلم ہو رہی ہے. انوائرمنٹ جو ہے وہ اس وقت ہمارا گھٹا ہوا ہے, تو اس میں کیسے. جی. پیڑ کٹ چکے, ہریالی نظر نہیں آ رہی, سانسیں لینے میں پریشانی ہو رہی ہے, فلک بوس عمارتیں میں کھڑی ہوئی ہیں. جی. تو نہ وہ بیچارہ سانس لے پا رہا ہے, نہ روزگار ہے, نہ ہر طرح سے تنگ ہے. اور اس میں اگر وہ شعر کہہ رہا ہے, یہی بہت بڑی بات ہے. یہی بہت اچھا. زبانوں کا سلسلہ وہ ختم ہو. جی. میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں جو اب درس و تدریس سے لوگ جڑے ہوئے ہیں, جی. وہ سندیں تو لے کے آ رہے ہیں. جی. لیکن وہ تجربے لے کے نہیں آ رہے. وہ تجربے شیئر نہیں ہو رہے. تو بچہ بیچارہ کیا کرے. جی. اچھا, ہمارے یہاں ہندوستان میں بیک وقت 4 اور 5 زبانوں کے ساتھ نئی نسل جی رہی ہے. جی. بالکل. آپ یہ دیکھیے کہ میرا بچہ مثال کے طور پر کہ میں پنجاب میں رہا, مادری زبان اس کی اردو ہے. جی. وہ اپنے اسکول میں گیا تو اس کی وہاں کی لینگویج, اس کا جو میڈیم ہے وہ انگلش ہے. انگلش میڈیم ہے. بچے جو باتیں کر رہے ہیں وہ پنجابی میں کر رہے ہیں. گھر میں ٹی وی آ کے دیکھ رہا ہے تو سن رہا ہے کہ راشٹری بھاشا ہندی ہے. اب بتائیے, 4-5 ایک ہی بچے کے ساتھ 5 زبانوں کتنا سوال ہے. بہت مشکل کام ہے اس میں. اس کو وہ کہاں سے کون سی زبان انتخاب کرے. بالکل. انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہے, پنجابی زبان کے دوستوں میں, یار دوستوں میں ہے, مادری زبان اردو ہے, اور ہندی راشٹری بھاشا ہے اسے. تو یہ دیکھیے کتنا واقعی. اچھا, پھر وہ روزگار میں نکلتا ہے تو پھر اس کو دوسرے صوبوں کے دوسرے لوگ مل جاتے ہیں. جی. پھر وہ ملیں گے تو پھر اس کے بعد وہ دوسری اور زبانیں شروع ہو گئی. جی. اور پھر ہم اس سے کہنا ہے کہ دنیا کی اور زبانیں بھی سیکھو, تو فرینچ بھی سیکھو, جرمنی بھی سیکھو, عربک بھی سیکھو. روزگار کے لیے اگر وہ جا رہا ہے عربک کنٹریز میں تو اسے عربک بھی سیکھنی. کینیڈا جا رہا ہے تو فرینچ بھی سیکھنی.
بالکل. تو کہاں تک وہ سیکھے؟ بالکل 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 بالکل. یہ مسئلہ بھی ہے. تو وہ بیچارہ آج کا شاعر یا ادیب یوں بھی پریشان ہے. جی جی. اور پھر یہ کہ اس وقت جو حکومتوں کا اور ترقی یافتہ دنیا میں جی اب پیپر لیس کا دنیا ہو گئی. جی. حد ہے کہ نوٹ بھی ختم ہو گیا سب. جب پیپر لیس دنیا میں جی رہا ہے تو کہاں لکھے پڑھے؟ وہ تو سب اب صرف کہاں لکھے کہاں پڑھے؟ بالکل بالکل بالکل. اور کس لینگویج میں لکھے؟ ایبریویشن کی دنیا ہے. جی 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 جی. ایبریویشن کی دنیا ہے. اسے اگر BVG میں ٹھیک ہوں یہ لکھنا ہے تو وہ انگریزی میں کیپٹل 2 B اور G بنا کے کہتا ہے میں ٹھیک ہوں. بہت اچھی بات کہی آپ نے. جی جی جی. حقیقت ہے، یہ سچائی ہے. تو یہ ان صداقتوں میں اگر کوئی شاعری کر رہا ہے مایوس نہ ہو. انہی میں سے راستہ نکلے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. راستہ تو آپ نکال ہی لیں گے، ہر زمانے میں نکلتا ہے. جی جی جی. لیکن ہم ان کے مسائل بھی جانتے ہیں. واہ واہ واہ. مسائل سے ہی وسائل پیدا ہوتے ہیں. ہاں بہت اچھا ہے. مسائل سے پھر وسائل پیدا ہوں گے اور یقیناً وہ. تو آپ مسائل پہ زیادہ پریشان نہ ہوں، وسائل پہ زیادہ دھیان دیجیے. واہ 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 واہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت بہرحال ہمیں دیا اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ناظرین کے روبرو ہوئے. ناظرین، اتنی تیزی سے وقت گزر گیا. بہرحال انشاءاللہ بہت جلد کسی اور اہم شخصیت کے ساتھ آپ کے ساتھ روبرو ہوں گے. ڈاکٹر صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اور آپ کے ناظرین کا بھی. اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہتا ہوں. یہ خاکسار سلیم امروہوی آپ کا میزبان آپ سے اجازت لیتا ہے. آداب.